السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. حقیقی آزادی کی جنگ اپنے فائنل موڑ پر. حکومت پھنس گئی، آگے کنواں پیچھے کھائی. عمران خان نے آزادی کی تحریک کو انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا. کیسے فیصلہ کر لیا؟ عمران خان نے آج باقاعدہ طور پر قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے اپنی پرانی تقریروں کے بھی حوالے دیے. اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر آج جو جے آئی ٹی کی رپورٹ غائب ہوئی ہے اس کے مطابق بھی بتایا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے اور صرف 11 پیجز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے جو پنجاب کی جے آئی ٹی تھی اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ الزام لگائے. اب میں الزام اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور کوئی چیز ابھی تک پروف نہیں ہوئی. لیکن بہرحال عمران خان اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی ثبوت تو موجود ہوں گے ہی. اور چونکہ عمران خان کی جان پر حملہ ہوا ہے اور وہ یہ آج پھر کہہ رہے تھے کہ عدالت انہیں بار بار بلا رہی ہے، لیکن انہیں یہ خطرہ ہے کہ وہی لوگ ابھی تک حکومت میں بھی موجود ہیں جن پر انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، جس پہ انہوں نے آج پھر ایک دفعہ ذکر کیا کہ ڈرٹی ہیری، رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف جو ہے وہ موجود ہے اور ان پر ایک دفعہ پھر حملہ ہو سکتا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انتخابات کے حوالے سے بھی بات کی اور یہ بات میں آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ انتخابات جو ہیں وہ ہمیں ٹائم پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح انتخابات نہ ہوں. یہاں تک کہ صدر مملکت نے آج جو ہے وہ ایک چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھ دیا ہے اور انہوں نے ہنگامی طور پر جو اجلاس ہے اس میں آنے کی ان کو دعوت بھی دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب مشاورت سے جو ہے وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے اور الیکشن کی تاریخ دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو گورنر پنجاب کی جانب سے جو سنگل بینچ کا فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ معزز عدلیہ کا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا. آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک جو درخواست اب دی گئی ہے، جو پٹیشن اب دائر کی گئی ہے، اس کا فیصلہ آنے تک جو پچھلا آرڈر ہے اس کو معطل کیا جائے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو ہے وہ حکومت انتخابات نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایسے وقت میں جب آپ نے مہنگائی کا پہاڑ عوام پر گرا رکھا ہو اور لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے پسے ہوں، تو ایسے میں اور اوپر سے پھر 170 ارب روپے کا منی بجٹ بھی پیش کر دیا گیا جس پر حکومت کی اتحادی جماعت نے جو سینیٹر ہدایت اللہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی اس بجٹ کو نہیں مانتی، یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. ان کے اپنے اتحادی جو ہے وہ اس بجٹ کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں اور عوام تو جو ہے وہ عوام کا غصہ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. ایسے میں اگر جو ہے وہ نون لیگ کا الیکشن میں جاتی ہے تو پھر تو پتہ ہی ایک ہی ہوئے گا. حکومت جو ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا گراف اپنی مقبولیت کے آسمانوں پر پہنچا ہوا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کلین سویپ کرنا، تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب میں بھی، جو کہ مسلم لیگ نون کا قلعہ گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن دراڑیں تو اس میں پہلے ہی پڑ چکی تھی اور جو ہے وہ 16 ضمنی انتخابات جیت کر پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا تھا 16 جولائی کو کہ اب یہ مسلم لیگ نون کا قلعہ نہیں رہا اور جو ہے انہوں نے 16 نشستیں جو ہیں وہ جیت لی تھیں. اب عمران خان نے حقیقی آزادی کی جنگ کو جو فائنل موڑ پر پہنچ گئی ہے، عمران خان نے قوم کو پیغام دے دیا ہے، انہوں نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور یہ میں آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوا ہوں کہ بہت جلد جو ہے وہ جیل برو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو ہے وہ لاہور سے اس کا آغاز ہوگا اور درویش کی بات ایک مرتبہ پھر سچی ثابت ہوئی. عمران خان نے آج اناؤنس کر دیا کہ بدھ کے روز سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے اور یہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ لاہور سے شروع ہوگی. اور میں یہاں آپ کو پھر ایک مرتبہ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں
کہ جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ 200 کارکنان اور 5 لیڈر گرفتاری دیں گے۔ وہ 5 لیڈر کون ہوں گے؟ وہ لاہور کے لیڈرز ہوں گے جو لاہور سے ایم این اے کی سیٹ پر الیکشن جیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی کہ حماد اظہر، شفقت محمود وغیرہ، یہ لوگ جو ہے وہ کارکنان کے ساتھ 200 کارکنان کے ساتھ گرفتاری دیں گے۔ دوسرے روز پشاور سے پلان کیا جا رہا ہے کہ پشاور سے جو ہے وہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا مومنٹم بڑھایا جائے گا اور وہاں سے 5 لیڈرز اور 200 کارکنان جو ہے وہ گرفتاری دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دائرہ کار جو ہے وہ پورے پاکستان میں بڑھا دیا جائے گا، یعنی کہ ہر روز 5 لیڈرز اور 200 کارکنان جو ہے وہ گرفتاریاں دیں گے۔ اس طرح یہ حقیقی جنگ جو ہے، حقیقی آزادی کی جنگ جو عمران خان نے شروع کی تھی، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ رول آف لا کے لیے ہے، انصاف کے لیے ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عوام کے لیے ہے، تو یہ جنگ جو ہے اب اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے قبل جو ہے وہ 12 مرتبہ یہ کہا گیا کہ یہ اسمبلیاں توڑ دیں، ان کی 2 اسمبلیاں ہیں، عمران خان نے وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ پھر جب عمران خان نے کہا کہ ہم بہت جلد جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے، تو سارے لیڈرز جو ہے پی ڈی ایم کے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم انتظار بھی ہے کب یہ جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے۔ آج عمران خان نے وہ انتظار بھی ختم کر دیا اور انہوں نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ بدھ سے جیل بھرو تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زبان پاک کے باہر موجود ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور اہم خبر دیتا چلوں کہ یہ بات میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کل رات جو گزری ہے، میرا ویلاگ آپ پتہ نہیں کس دن دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جو بدھ کی رات گزری ہے، یعنی کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب، اس میں پورا پلان کر لیا گیا تھا اور مختلف علاقوں سے ریزروز بھی منگوا لی گئی تھیں پولیس کی۔ عمران خان کی گرفتاری کا پورا پروگرام تھا، لیکن جب ورکرز کی تعداد دیکھی گئی تو پھر رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف جو کہ ترکیہ کے دورے پر ہیں، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ پہلے ہی سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ایک بدنما داغ، ایک بدنما دھبا جو ہے وہ انہی لوگوں کے ماتھے پر ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ ایسا کوئی سانحہ رونما ہو، اس لیے جو ہے وہ گرفتاری نہیں کی گئی، صرف جو ہے وہ ٹرائل کیا گیا۔ پولیس کی موبائل وینز جو ہے وہ چکر لگاتی رہیں، قیدیوں کی لے جانے والی 3 گاڑیاں بھی زمان پاک کا جو ہے وہ بھیجی گئیں، لیکن جب وہاں پر ورکرز کی تعداد دیکھی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ پلان جو ہے وہ ختم کرنا پڑا۔ اب جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ انہوں نے خود اعلان کر دیا ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے، اس کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے، یا ایسے کہہ لیں آگے کھڈا اور پیچھے کھائی ہے۔ وہ کس طرح کہ ایک طرف تو عمران نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے، دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کو لے کر تحریک لبیک پاکستان کے جو علامہ سعد رضوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے حکومت کو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں واپس نہ لی گئیں تو پھر ہم وہ کریں گے جس کے لیے ہم مشہور ہیں، اور مشہور آپ کو پتا ہے وہ کس لیے ہیں؟ وہ مشہور ہیں اپنے لمبے لمبے دھرنوں کے لیے، اور اب تک انہوں نے جتنے بھی دھرنے دیے ہیں وہ کامیاب ثابت ہوئے ہیں، اور پھر اگر ان کو زبردستی روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ آگے سے مزاحمت بھی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لازمی بات ہے پھر نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ تو ایک طرف حکومت کو پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ اب خطرات لاحق ہیں، تو دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان بھی دھرنے کے الٹیمیٹم دے چکی ہے۔ اگلے 72 گھنٹوں میں وہ کہتے ہیں اگر قیمتیں واپس نہ لی گئیں تو پھر ہم وہ کریں گے جس کے لیے ہم مشہور ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔